بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. ہر انسان اس دنیا میں چاہے وہ مومن ہو یا کافر، چاہے وہ خدا اور قیامت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ متدین ہو یا بے دین، ہر انسان اس دنیا میں لذت تک پہنچنے کے تلاش میں ہوا کرتا ہے. یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں مزہ اور لذت حاصل کر سکوں اور خوشی اور لذت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکوں. بس فرق انسانوں میں یہ ہوا کرتا ہے کہ ہر انسان مختلف چیزوں میں اپنی لذت کو سمجھ بیٹھتا ہے. اور ہم اور آپ ہم میں سے بعض کھانے پینے کو لذت سمجھتے ہیں کہ جتنا مزیدار کھانا، جتنی مزیدار بریانی، اتنا زیادہ لذت، اتنا زیادہ مزہ. کچھ تو لذت اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ میچ ہو رہا ہے، لاسٹ اوور کی لاسٹ بال پہ اگر آپ نے چھکا مار دیا، اس سے زیادہ مزہ اور کہاں آ سکتا ہے. آپ نے میچ جتوا دیا آپ نے اپنی ٹیم کو. تو بعض لوگ اس میں لذت سمجھتے ہیں. اگر بچہ ہو تو اس بچے کو جو چاکلیٹ پسند کرتا ہے اس کو آپ چاکلیٹ کا باکس دے دیں، اس کو لذت ملے گی اور مزہ آ جائے گا. تو ہر انسان مختلف چیزوں کو لذت کے طور پر سمجھتا ہے. بس انسانوں میں فرق اتنا ہے کہ لذت کے مصداق میں، لذت کو سمجھنے میں کہ لذت کہاں پر ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ورنہ ہر شخص لذت کے پیچھے ہوا کرتا ہے. اس میں فرق اس طرح پایا جاتا ہے کہ وہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ لذت کے پیچھے جب جاتا ہے تو لذت کو کسی کھانے پینے، کھیلنے کودنے والی چیزوں میں ہی دیکھتا ہے. لیکن وہ جو خدا کو مانتا ہے وہ اپنی سعادت کو صرف اس دنیا کے اندر حد تک محدود نہیں کرتا. اس دنیاوی چیزوں کو نہیں چاہتا، وہ اس دنیاوی چیزوں سے لذت حاصل نہیں کرنا چاہتا صرف، بلکہ وہ اس دنیا کے علاوہ وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے تاکہ خدا کی رضایت کو بھی حاصل کر سکے، خدا کے حوالے سے جو لذت اس کو ملنے والی وہ بھی حاصل کر سکے. اور یہ سعادت اب جب میں نے خدا کی رضایت حاصل کرنی ہے تو خدا کی رضایت حاصل کرنے کے لیے خدا کے حوالے سے جو لذت میں نے حاصل کرنی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی نماز پڑھوں اور ابھی روزہ رکھوں اور ابھی حج پہ جاؤں اور ابھی یہ کام کروں. نہ، اگر میں نے کرنا ہے اللہ کی رضایت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے لذت اور میکسیمم لذت جو خدا کی طرف سے ملنے والا ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر خدا کے کہے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. جو خدا کہے گا اس کے مطابق عمل کروں گا تو میکسیمم لذت تک بھی پہنچ سکوں گا. ورنہ کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے، ہم بھی کھا رہے ہوتے، ہم بھی پی رہے ہوتے، ہم بھی سب وہ موج مستیاں کر رہے ہوتے جو سارے لوگ کر رہے. لیکن اگر کوئی شخص خدا کو مان رہا ہے تو اس کی لذتوں میں بھی فرق آئے گا دوسرے لوگوں کی نسبت جو خدا کو نہیں مانتے. اور اگر خدا کی رضایت کے راستے میں انسان گامزن ہو جائے اور خدا کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت اور کوشش شروع کر لے تو نہ صرف یہ کہ آخرت کی لذت اس کو حاصل ہوگی، اس دنیا میں بھی اس کو آرامش اور آسائش حاصل ہوگی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی مناجات التائبین میں فرماتے ہیں، مناجات المحبین میں فرماتے ہیں
امام سجاد علیہ السلام اپنی مناجات المحبین میں فرماتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے امام سجاد کہ یا اللہ من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، کون ہے جس نے اللہ کی محبت چکی اور پھر وہ اس کو چھوڑ دے؟ ممکن نہیں ہے اگر کوئی شخص اللہ کے محبت والی لذت کو احساس کر لے، درک کر لے، تو پھر کسی اور لذت کے پیچھے بھاگے وہ. بس صرف یہ درک کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اللہ کے محبت والی لذت بھی ہے اور اسے درک کرنا ہے. یہ صرف ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے نہیں تھا کہ وہی صرف اس مقام تک پہنچ سکتے تھے. اگر یہ چیز ہمارے لیے ممکن نہ ہوتی تو ہم سے نہ کہا جاتا کہ ہم اس دعا کو پڑھیں. ہم سے کہا کہ اس دعا کو پڑھے، یعنی ہم بھی اس بالا ترین لذت تک پہنچ سکتے. من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک. اس راستے میں اس میکسیمم لذت تک پہنچنے کے لیے انسان کو کافی ساری رکاوٹیں سامنے کرنا پڑے گی، لیکن ان رکاوٹوں سے اگر انسان ان سختیوں کو برداشت کر لے، ان رکاوٹوں کو کراس کر لے، آگے بڑھ جائے، تو اس سے وہ خوشی اور سعادت نصیب ہوگی کہ جو بالا ترین خوشی اور سعادت ہے. یہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جس شخص کے اندر کوئی مرض پایا جاتا ہے اور اس کا علاج نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ آپریشن کے ذریعے، اور آپریشن میں اس نے اپنے بدن کو چیر پاڑ کر کر اس ڈاکٹر کے ذریعے وہ بدن کا علاج کرائے گا. تھوڑا درد محسوس کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد جو اس کو صحت و سلامتی ملے گی، کتنی بالا ترین نعمت ہے. یعنی انسان اس چھری جو اس کے بدن پر پھرائی جا رہی ہے، ڈاکٹر جو اس کے علاج کے لیے آپریشن کر رہا ہے، اگر یہ شخص اس درد کو برداشت کر لے، اس رکاوٹ سے کراس کر لے، اس سختی کو برداشت کر لے، تو اس کے بعد اس سے بالاتر نعمت اس کو ملے گی. تو ہر عقل، ہر انسانی عقل اس بات کا حکم دیتی ہے کہ انسان میکسیمم لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور ہر وہ کام، چاہے وہ ٹیمپریری کام ہو، چاہے وہ ایک لانگ ٹائم والا کام ہو کہ اس کا اثر تھوڑی دیر میں ختم ہونے والا ہو، یا اس کا اثر طولانی ٹائم پیریڈ تک باقی رہنے والا ہو، چاہے وہ ظاہری زندگی میں ہو، چاہے وہ باطنی زندگی میں. ہر انسان یہ دقت کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے مجھے میکسیمم لذت حاصل ہو. کیا اگر ایسا میرے لیے ممکن ہو گیا اور میں اس میکسیمم لذت تک پہنچ گیا تو میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سعادت کو میں نے حاصل کر لیا ہے. دنیا میں جو رہ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کلاس جا رہا ہوں، اسکولز جا رہا ہوں، مکتب میں شرکت کر رہا ہوں، مکتب کی کلاسز میں اٹینڈ کر رہا ہوں، تو قطعاً میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ذریعہ بنے، یہ وسیلہ بنے تاکہ میں اس میکسیمم لذت تک پہنچ سکوں. اور میکسیمم لذت تک رسائی ممکن نہیں مگر ایک انسان ان رکاوٹوں اور سختیوں کو برداشت کرے. حتیٰ اگر وہ شخص جو لذیذ کھانے کو پسند کر رہا ہے، بریانی پسند کر رہا ہے، ابھی آپ بھوکے بھی ہوں گے، قطعاً افطار سے پہلے کا موقع ہے، تو یہ بھوک اور پیاس تو لگ رہی ہوگی، اور ابھی تو بریانی خاص طور پر زیادہ یاد آ رہی ہوگی. تو بریانی لذت ہے، سموسے پکوڑے لذت ہے جو انشاءاللہ افطار پر آپ کھائیں گے. اس لذت تک رسائی ممکن نہیں، اس لذت تک آپ نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ آپ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مقدمات کو طے کریں. کچن میں جائے، کھانا پکائے، کھانا پکانے کی زحمت کو برداشت کرے، کھانا منہ میں ڈالنے کی زحمت کو برداشت کرے. اگر بتائیے بعض لوگوں کو یہ زحمت نہیں لگتی کھانا منہ میں ڈالنا ہو کھانا، خیر جو کھانے کے شوقین نہیں ہیں ان کے لیے یہ بھی زحمت ہے کہ کھانا منہ میں ڈالے.
زحمتوں کو برداشت کرنے کے بعد بریانی کا ٹیسٹ نصیب ہوگا. کوئی بریانی نہ پکائے، بریانی نہ کھائے، اس سے بریانی کا جو کھانے والا لذت اس کو لذت نصیب نہیں ہوگی. تو بس اس سعادت تک رسائی ممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ بالآخر اس سعادت تک رسائی کے لیے کسی نہ کسی راستے کو انسان نے طے کرنا ہے تاکہ اس سعادت تک، اس میکسیمم لذت تک پہنچ سکے، اس فل عیش اور مزے تک پہنچ سکے انسان. اگر سعادت تک پہنچنے کے جو راستہ ہے اس کے بارے میں انسان نہ جانتا ہو، تب کیسے انسان اس سعادت تک پہنچ سکتا ہے، اس لذت تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ کی بات نہیں کر رہے، وہ بعض جوان جو سگریٹ پینے کے عادی ہے یا سگریٹ پینے میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، کیا سگریٹ پینے میں واقعی لذت ہے یا نہیں؟ وہ غلط سمجھ بیٹھے ہیں، وہ لذت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھٹک گئے اور غلط راستے کی طرف چل بسے. کیا وہ خاتون جو حجاب نہیں کر رہی یا کم کر رہی ہے، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیوں حجاب نہیں کر رہے ہو، تو وہ یہ جواب دے کہ کیونکہ میں تو آزاد ہوں. آزاد انسان جو چاہے کر سکتا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا حجاب کرنے کا. تو کیا اس جوان نے جس نے سگریٹ پی کر لذت حاصل کرنا، مزے حاصل کرنے کی طرف کوشش کی ہے، یا اس خاتون نے، اس لیڈی نے جس نے حجاب نہ کر کر یا حجاب کے تمام تر موازین کو رعایت نہیں کیا، مکمل حجاب نہیں کیا، صرف اس خاطر کہ اس نے اپنا آپ کو آزاد پایا ہے، کیا اس طریقے سے بھی، اس کام کو انجام دینے سے بھی اس میکسیمم لذت تک پہنچ سکتا ہے انسان؟ کیا وہ بہترین لذت انسان کو نصیب ہو سکتی؟ تب بھی یہ بہترین لذت کا راستہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی انجام دے رہے، تفریح میں سگریٹ پی رہے، وہ تفریح میں حجاب نہیں کر رہی نا، اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے لذت اور مزے کا باعث بنے گا، اسی میں مجھے مزہ آئے گا، تب جا کے انسان اس کام کو انجام دے رہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں حجاب نہیں کروں یا کم حجاب کروں گی تب مجھے مزہ آئے گا، زیادہ لوگ مجھے دیکھیں گے، زیادہ مجھے مزہ آئے گا. تو اس کے لیے پہلے انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میری سعادت، میری لذت کہاں موجود ہے، میں کیا کام کروں تاکہ اس لذت تک پہنچ سکوں. اس راستے کو پہچاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ہم کسی اور کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ آپ ہمیں راستہ دکھلائیے. صرف اور صرف اندھی تقلید سے صحیح راستے تک رسائی ممکن نہیں ہے. اس اندھی تقلید کو چھوڑنا پڑے گا، اندردون کسی کی بات ماننے کو چھوڑنا پڑے گا. بات مانے تو سوچ سمجھ کے مانے، کہ اگر یہ بتا رہا ہے، فلاں شخص مجھے بتا رہا ہے کہ اس سگریٹ پینے میں ہے، اس کو پی کے تو دیکھو تم، کتنا مزہ آئے گا تمہیں. حجاب تھوڑا سا کم کر کے تو دیکھو کتنا مزہ آئے گا تمہیں. یہ پورے دن ٹیسٹ میچ دیکھ کر تو دیکھو کتنا مزہ آئے گا تمہیں، ایک ایک بال پہ تمہیں مزہ آئے گا. تو یہ کون بتائے گا؟ کیا میں ہر ایک کی بات پہ آج کر اس کی بات ماننا شروع کر دوں گا کہ میرا دوست یہ کہہ رہا ہے تو میں اس کی بات مان لوں گا؟ نہیں. دین اسلام اس بات کے قائل ہے کہ آپ کو سوچنے کی طرف ترغیب دلا رہا ہے کہ آپ خود سوچئے، سمجھیے، اور اگر کوئی شخص آپ کو بتا بھی رہا ہے راستہ، اس کے راستے کو بغیر دلیل کے ایکسیپٹ نہ کیجیے. اس سے وجہ مانگیے، کیوں، کیا چیز ہے اس میں. ہم عقائد میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں
کہ ہم اپنی لذت تک رسائی کے جو راستے ہیں اس کو پہچان سکیں، اور اس کی صحیح پہچان اس دنیا میں کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس چیز کا قائل ہو کہ انسان کے لیے کسی قسم کی پہچان ہی ممکن نہیں، اور پھر جب کسی نہ کسی قسم کی پہچان کا انکار کر دیا، کیا انسان کے لیے چیز ممکن ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ اس گفتگو کا آغاز کیا جائے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو ہم پہچان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ علم اور پہچان کیا چیز ہے، اس کے کیا اقسام ہے، کن طریقوں کے ذریعے اس پہچان تک رسائی ممکن ہے، کن ابزار اور ٹولز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس پہچان تک پہنچنے کے لیے۔ علم کا معنی تقریباً سب کے لیے واضح ہے کہ علم یعنی وہ چیز جو میں سمجھ رہا ہوں۔ ہر انسان کم از کم کچھ چیزوں کو اپنے تجربے کے ذریعے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم پہلی بار کسی چیز کو دیکھتے یا کسی آواز کو سنتے ہیں یا کسی میتھمیٹکس کے مسئلے کو سولو کرتے ہیں، ایک ایسی حالت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہم اسے علم کہتے ہیں۔ اب یہ علم اور پہچان تک رسائی دو طریقے سے ہوا کرتی ہے۔ آپ کو اس طرح کہہ لیں کہ علم ہمارا دو طرح کا ہوا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے اسی موبائل کے بارے میں جو آپ کے سامنے ہے، اور اس موبائل میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس موبائل کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ چیز جو میرے سامنے پڑی ہے یہ موبائل ہے، اور اس میں سے آواز آ رہی ہے، لیکن کیا آپ کا علم اس موبائل کے بارے میں ایسا ہے کہ موبائل پورا کا پورا آپ کے اندر حاضر ہو گیا ہے اور پھر آپ اس موبائل کے بارے میں علم رکھ رہے، یا نہیں؟ آپ نے موبائل کو دیکھا جو آپ کے سامنے ہے، اور اس موبائل کو دیکھنے کے بعد ایک موبائل کی پکچر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ کس طرح ہے آپ کا علم؟ موبائل کے بارے میں علم رکھتے نہیں رکھتے؟ جانتے نہیں جانتے؟ موبائل کو پہچانتے نہیں پہچانتے؟ اس موبائل کو کس طرح پہچانتے؟ کیا موبائل ڈائریکٹلی آپ کے ذہن میں حاضر ہے یا نہیں؟ موبائل کی ایک پکچر ہے جو آپ کے ذہن میں حاضر ہے، خود موبائل تو باہر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح در و دیوار ہے آپ کے ارد گرد۔ اس در و دیوار کے بارے میں آپ کس طرح علم رکھ رہے ہیں؟ جانتے نہیں جانتے؟ جانتے تو اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کس طرح اس کے بارے میں جان رہے ہیں؟ کیا خود در و دیوار اٹھ کے آپ کے ذہن میں آ گئے؟ نہیں آئے؟ تو پھر آپ اس در و دیوار کے بارے میں علم کیسے رکھ رہے ہیں؟ اس در و دیوار کی ایک پکچر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہے، اور اس پکچر کے ذریعے آپ اس در و دیوار کے بارے میں جان رہے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک طریقے کا علم۔ دوسرے طریقے کا علم ایسا ہے کہ اس میں کوئی پکچر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، اس میں خود وہ چیز جس کے بارے میں آپ علم رکھ رہے وہ چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہر شخص اپنی بھوک اور پیاس کے بارے میں، خاص طور پر اس ماہ رمضان میں تو اس بھوک کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے اپنے اندر اس بھوک اور پیاس کو پا رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، خوش ہوں، ناراض ہوں، بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے یار۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنے اندر پا رہا ہوتا ہے۔ کسی اور نے آ کے آپ کو کہا کہ آپ بھوکے اور پیاسے ہیں؟ کہیں آپ نے باہر دیکھا کہ میری بھوک اور پیاس دیکھو وہ جا رہی ہے، وہ دیکھی میری بھوک اور پیاس جا رہی ہے؟ نہیں، آپ نے اپنے اندر پایا کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ اس بھوک اور پیاس کو آپ نے فرسٹ ٹائم اپنے اندر پایا کہ میں بھوکا ہوں،
تو یہ علم جو اب آپ کے پاس ہے اس بھوک اور پیاس کے بارے میں، یہ آپ کو ہو جائے گا ایک ایسا علم جس کو آپ اپنے اندر پا رہے ہیں. یہ علم صرف اور صرف آپ کے ہی پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کے بارے میں صرف اور صرف آپ ہی جانتے، کوئی اور نہیں جانتا. اس علم میں اور دوسرے پہلے طریقے والے علم میں کیا فرق ہے؟ پہلے والے علم میں جس میں آپ کے پاس اس در چیزوں کی پکچر آ رہی تھی، اس علم میں تو کوئی پکچر نہیں آ رہی. پہلے والے علم میں مثال کے طور پر میں آسمان میں ہوائی جہاز کو دیکھ رہا ہوں. اب کراچی کا آسمان ہے، فضائی آسمان ہے، اس پہ ہوائی جہاز آنا جانا کیا کرتے ہیں. آسمان میں ہوائی جہاز کو دیکھ رہا ہوں. ہوائی جہاز مجھے جو دیکھ رہا ہوں اس کو، وہ اتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. کیا وہ چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے ہوائی جہاز، کیا اس سے جو پکچر میرے ذہن میں آ رہی ہے ہوائی جہاز کی پکچر، کیا ہوائی جہاز اتنا ہی واقعاً اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا مجھے نظر آ رہا ہے؟ یا کہ یہ میری دیکھنے کی غلطی ہے؟ یعنی میرا علم ہوائی جہاز کے بارے میں کیا درست ہے کہ ہوائی جہاز مجھے اتنا ہی نظر آ رہا ہے تو اتنا ہی ہوائی جہاز ہے، یا نہیں ہوائی جہاز تو بہت بڑا ہے، نظر مجھے چھوٹا آ رہا ہے؟ اور جو نظر آ رہا ہے اسی کے بارے میں اتنی ہی پکچر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. پورا تو ہوائی جہاز آپ کو نظر نہیں آ رہا، زمین پر آسمان پہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس ہوائی جہاز سے جو پکچر میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ تو ہوائی جہاز کو اتنا سا بتا رہی ہے کہ ہوائی جہاز تو اتنا سا ہی ہے، آسمان میں تو اتنا سا نظر آ رہا ہے. تو کیا میرا یہ علم درست ہے، میری پہچان درست ہے؟ کیا ہوائی جہاز واقعاً اتنا ہی چھوٹا سا ہے؟ نہیں. تو بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ان کی پکچر کو اپنے اندر حاصل کر رہا ہوں، ان کے بارے میں تصویر میرے ذہن میں حاضر ہو رہی ہے، خود وہ چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس کی ایک پکچر اور ایک تصویر میرے ذہن میں حاضر ہو رہی ہے. اس پکچر اور تصویر کے حاضر ہونے سے میں اس کے بارے میں علم رکھ رہا ہوں. بس اس طرح کے علم میں خطا ممکن ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کر لوں. جبکہ وہ دوسرا جو علم ہے، یعنی وہ علم جو میرا اپنے بارے میں ہے، میرے اپنی بھوک اور پیاس کے بارے میں ہے، میں جانتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے ٹائٹ قسم کی بھوک لگ رہی ہے، لیکن یہ والا علم اس میں خطا ممکن نہیں. اس میں کوئی اور آ کے نہیں بتائے گا کہ آپ کو اتنی بھوک لگی اور اتنا آپ سیراب ہو، اتنا آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، آپ اپنے اندر پا رہے ہیں. میں بھوکا ہوں تو بھوکا ہوں، کوئی اور کسی اور کے کہنے سے بھوکا نہیں ہوا، اپنے اندر اس بھوک اور پیاس کو پا رہا ہوں. تو اس علم میں، اس بھوک اور پیاس کو پانے میں، جہاں پر کوئی دوسری پکچر واسطہ نہیں بن رہی اس کے بارے میں علم رکھنے کے لیے نا، خود اس بھوک اور پیاس کو اپنے اندر پا رہا ہوں، اس میں خطا ممکن نہیں. اس علم میں جس میں کوئی پکچر واسطہ نہیں بن رہی، خطا بھی اس علم میں ممکن نہیں ہے. ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے. آپ دور سے ایک سائے کو دیکھتے کہ وہ آپ کی طرف چل رہا ہے، وہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک سایہ ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کالا سایہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی جانور ہوگا، ہو سکتا ہے وہ انسان ہو سکتا ہے گھوڑا ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. ایک گیس لگا رہے، ایک احتمال یہ دے رہے کہ شاید وہ کوئی نہ کوئی جانور ہوگا، گھوڑا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، وہ سایہ اب انسانی شکل اختیار کر لیا، وہ سایہ انسان کا ہی سایہ ہے. اور قریب آیا تب پتہ چلا کہ یہ زید کا سایہ ہے یا میرے دوست اکبر کا سایہ ہے. تو
اس کے بارے میں یقین حاصل کرنے کے لیے مجھے زیادہ اس حوالے سے انتظار کرنا پڑا، زیادہ سوچ بچار کرنا پڑا، زیادہ دقت کرنی پڑی کہ وہ جو پکچر میرے ذہن میں آ رہی ہے اس سائز کی، اس اکبر کی جو پکچر میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کے بارے میں شروع میں غلطیاں کر رہا تھا. بعد میں جب اکبر میرے قریب تک پہنچ گیا تب مجھے یقین ہوا کہ ہاں یہ تو اکبر ہی ہے، میرا دوست ہی ہے. تو بس اس طرح کے علم میں جس میں ایک پکچر حاضر ہو رہی ہوتی ہے، اس میں غلطی ممکن ہے، جبکہ اس علم میں، اس پہچان میں، اس درک میں جس میں کوئی پکچر بیچ میں واسطہ نہیں بن رہی، اس میں خطا بھی ممکن نہیں ہے. تو ان دونوں کے بارے میں علم رکھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے. تو بس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شخص عالم ہوا کرتا ہے، جس چیز کو جان رہا ہوتا ہے، وہ چیز ڈائریکٹلی اس کے پاس حاضر نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کی ایک پکچر اس کے پاس حاضر ہوتی ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ڈائریکٹلی عالم کے پاس حاضر ہو جاتی ہے. تو بس جہاں پر وہ چیز ڈائریکٹلی میرے پاس حاضر نہیں ہو رہی، اس کی ایک پکچر میرے پاس حاضر ہو رہی ہے، ہوائی جہاز کی ایک پکچر میرے پاس حاضر ہو رہی ہے. وہ بریانی جو کل رات کو میں نے کھائی تھی اور آپ کو نہیں کھلائی تھی، اس کی ایک پکچر میرے پاس حاضر ہو رہی ہے. خود بریانی میرے پاس ابھی حاضر نہیں ہے، خود بریانی میں بھی ابھی میرے منہ میں نہیں ہے، لیکن بریانی جو کل رات میں نے کھائی تھی اس کی ایک پکچر میرے پاس حاضر ہے. اس قسم کی پہچان میں یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ میری پہچان درست ہے یا درست نہیں؟ کیا کوئی راستہ ہے، کیا کوئی ابزار اور ٹول پایا جاتا ہے کہ اس قسم کی پہچان میں تشخیص دے سکوں، میں یہ معلوم کر سکوں کہ یہ میری پہچان درست ہے اور وہ پہچان درست نہیں؟ ہاں، راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ کچھ ہماری پہچان ایسی ہی پہچانیں ہوا کرتی ہے، اس قسم کا علم ہوا کرتا ہے، اس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں، جن کا نام ابتدائی علوم رکھا جاتا ہے، بیسک علوم. وہ ایسے علوم ہیں، وہ ایسی پہچان ہے، وہ ایسا درک ہے جو بغیر کسی قسم کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تفکر کی ضرورت نہیں ہے، فوراً سے آپ اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے اور آپ کے لیے کنفرم ہو جائے گا، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا علم درست ہے. اور یہ علم ہر انسان کے پاس ایک حد تک ہوا کرتا ہے کہ جن کو انسان ایز اے انویسٹمنٹ استعمال کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے تاکہ ان چیزوں کو جن کو وہ نہیں جانتا، ان ابتدائی علوم کے ذریعے، ان بیسک علوم کے ذریعے ان چیزوں کو پہچان سکے. ان بیسک علوم میں سے کیا؟ مثال کے طور پر میں یہ جانتا ہوں کہ ایک چیز کا ہونا اور اسی چیز کا نہ ہونا ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا یہی موبائل جو میرے سامنے ہے، یہ موبائل موجود بھی ہو اور موجود نہ بھی ہو، یہ چیز ممکن نہیں. ایک چیز کے ہونے اور نہ ہونے کو ایک ساتھ جمع کرنا ناممکن ہے، محال ہے کہ ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو. اس چیز کو میں جانتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ جو ہوائی جہاز مجھے نظر آ رہا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوائی جہاز موجود ہے، اب میں یہ یقین کر بیٹھوں کہ نہیں یہ تو ہوائی جہاز نہیں ہے. اس چیز کے ہونے، ہوائی جہاز کے ہونے اور نہ ہونے، آپ کے سامنے اس موبائل کے ہونے اور نہ ہونے،
اس کا ساتھ میں جمع ہو جانا کہ اور اس بات کا میں قائل ہو جاؤں کہ یہ موبائل ہے بھی اور نہیں بھی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو میری عقل سمجھتی ہے اور اس کو میں جانتا ہوں، اور یہ میرا ابتدائی علم ہے کہ یہ دو چیزیں ان دونوں کا ساتھ میں جمع ہونا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں کہ ایک چیز کا ہونا اور نہ ہونا ساتھ میں جمع ہو جائے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال، ایک جو کل ہے، اگر اسی موبائل کے ہم پارٹس کر دیں، بیٹری ایک پارٹ ہے، کور اس کا ایک پارٹ ہے، کل یعنی پورا موبائل شکل اپنے پارٹس سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ اس قانون کو بھی، اس رول کو بھی میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اس پہ یقین رکھتا ہوں بغیر اس کے کہ کوئی مجھے سکھائے یا اس بارے میں مجھے سوچنے کی ضرورت ہو۔ میں جانتا ہوں کہ پورا موبائل اس صرف بیٹری سے بڑا ہے، پورا موبائل اس سے صرف کور سے بڑا ہے۔ یہ جو پورا مکمل چیز ہے یہ اپنے پارٹ سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں میں جانتا ہوں، اور اس کے بارے میں علم رکھنے کے لیے میں کسی اور سوچنے، بچار کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ابتدائی علوم، جس میں آپ کو یقین ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس میں، بلکہ ان کو میں انویسٹ کرتا ہوں، اس کو جانتا ہوں کہ ایک چیز کے ہونا اور نہ ہونا ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کو میں جانتا ہوں کہ ہر چیز بڑی ہوتی ہے اپنے پارٹس سے۔ یہ دو علم میرے پاس میرا سرمایہ ہے کہ میں ان دو سرمایوں کو استعمال کروں گا، ان ابتدائی علوم کو استعمال کروں گا تاکہ وہ چیزیں جن کو نہیں جانتا ان کے بارے میں بھی علم حاصل کر لوں۔ بہت ساری چیزیں جن کو نہیں جانتا میں، ان کو پہچاننا کہ نہیں پہچاننا ہے، پہچان کر میکسیمم لذت تک پہنچنا ہے نہیں پہنچنا ہے، پہنچنا ہے نا۔ اس میکسیمم لذت تک پہنچنے کے لیے میرے اس پوری کائنات کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس پوری کائنات میں گردش کروں گا، ڈھونڈوں گا کہاں ہے میری لذت، اس کو میں حاصل کروں۔ اگر وہ شخص جو کھانے پینے کو پسند کرتا ہے، کھانے کا شوقین ہے، ہو سکتا ہے اس کو بریانی سے زیادہ مزیدار کوئی کھانا مل جائے۔ وہ شخص جو کھیل کود کو پسند کرتا ہے، وہ شخص جو کرکٹ کو پسند کرتا ہے، وہ شخص جو بالنگ کر کے آؤٹ کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ شخص جو بیٹنگ کر کے چھکے مارنے کو پسند کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی کھیل کود ہو، ایسا گیم ہو جس میں اور زیادہ مزہ ہو۔ ڈھونڈے، اس پوری کائنات کو پہچانے، کائنات کو پہچاننے کے بعد اپنی اس لذت کو، میکسیمم لذت کو ڈھونڈے، اس کے پیچھے جائے۔ جو جس چیز میں اپنے آپ کی لذت کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے جائے۔ تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ میں اس پوری کائنات کو پہچانوں گا۔ اگر میں اپنے آپ کو اس اپنے محلے کے حد تک محدود کر لوں، اپنی پہچان کو اپنے حد تک محدود کر دوں، اپنے گھر تک محدود کر دوں، اپنے محلے تک محدود کر دوں، اپنے شہر تک محدود کر دوں، ہو سکتا ہے میرے شہر کے باہر کوئی ایسی پہچان ہو، کوئی ایسی لذت ہو جس کو میں حاصل کر سکتا ہوں، میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ جانوں گا تو حاصل کروں گا نا۔ تو اس کے لیے مجھے جاننے کی پہلے ضرورت ہے کہ اس قسم کی کوئی لذت بھی ہوا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مادی لذتوں سے بالا تر ہو سکتا ہے کوئی پیسے والی لذت سے بالا تر ہو سکتا ہے کوئی کھانے پینے والی لذت سے بالا تر ہو سکتا ہے کوئی گیم والی لذت سے بالا تر ہو سکتا ہے کوئی پوسٹ اور مقام والی لذت سے بالا تر ہو سکتا ہے کوئی ایسی لذت ہو جو ان تمام تر لذتوں سے بالا تر ہو۔ اس کے بارے میں کون مجھے بتائے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بالا تر لذت اس سے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ میں جانتا ہی نہیں۔ پہلے پہچانوں گا، علم حاصل کروں گا کہ لذت ہے بھی نہیں کہ نہیں ہے، تو کہاں ہے، کون سی بالا ترین لذت ہے، کون سی لذت ہے جو میکسیمم لذت ہے، اس کو میں جا کے حاصل کروں۔ چھوٹی موٹی لذتوں کے پیچھے کیوں جاؤں؟ اس لذت کے پیچھے جاؤں جو بالا ترین لذت ہے۔ آپ کے خیال میں بالا ترین لذت کیا ہوگی؟ اور بلکہ یہ سوال کیا جائے کہ بالا ترین لذت
کے بارے میں کون بتائے گا؟ کہاں سے پتہ چلے گی کہ بالا ترین لذت کیا چیز ہے؟ کیا صرف اور صرف میرے ڈھونڈنے سے مجھے بالا ترین لذت مل سکتی ہے؟ پوری دنیا میں جا کے سیر کر لوں، کیا مجھے وہ بالا ترین لذت مل جائے گی؟ میکسیمم لذت، میکسیمم مزہ مل جائے گا مجھے؟ کیا مجھے جن چیزوں کے بارے میں مجھے پسند ہے، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے اپنے مزیدار چیزوں کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ ہے یا نہیں؟ میں کسی اور سے جا کے پوچھوں گا، معلوم کروں گا۔ اس مزے اور لذت کے بارے میں کون مجھے بتائے گا؟ کیا انسان ہی اپنی تمام تر سوچ بچار کر اس میکسیمم لذت کو پہچان سکتا ہے؟ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ کیا انسان اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، یا وہ جس نے انسان کو بنایا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر اس موبائل کو بنا رہے ہیں تو آپ اس موبائل کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں یا وہ شخص جس نے اس موبائل کو نہیں بنایا ہے؟ قطعاً اگر یہ موبائل کل کو خراب ہو جائے تو وہ شخص جو اس موبائل کے بارے میں نہیں جانتا وہ آپ کے پاس لائے گا اس موبائل کو کہ آپ اس موبائل کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اس موبائل کو میں کیسے ٹھیک کروں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے اسے۔ اسی طرح انسان کے بارے میں، انسان اپنے بارے میں ہر چیز کو جانتا ہے کہ میری اچھائی اس میں، میری برائی اس میں، میں یہ کام کروں تو لذت حاصل ہو جائے گا، یہ کام کروں تو میرے لیے محنت و سختی کا باعث بنے گا۔ کس سے پوچھے گا؟ کہاں جائے گا انسان؟ بہترین آپشن کیا ہے؟ کیا اس سے بہتر ممکن ہے کہ انسان کے بارے میں، انسان کی لذت کے بارے میں وہ بتائے جو انسان کو خلق کر رہا ہے؟ انسان کے بارے میں انسان بہتر جانتا ہے یا وہ جو انسان کو خلق کر رہا ہے، انسان کو پیدا کر رہا ہے، انسان کو وجود میں لا رہا ہے؟ وہ مجھے بتائے گا کہ تمہاری لذت اس میں ہے، یا میں اپنے سوچ بچار کر کے اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہوں اس کو حاصل کروں، وہ جو کام چاہوں اس کام کو انجام دوں؟ انسان سے زیادہ بہتر انسان آفرین انسان کو پہچانتا ہے یا پھر کوئی اور؟ وہ ہے جو آ کے بتائے گا کہ تمہاری لذت اس میں ہے، تم یہ کام کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، تم یہ گناہ کرو گے تو تمہیں ہی نقصان ہوگا، تم روزہ نہیں رکھو گے اس خاص ٹائم پیریڈ تک، اس بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرو گے تو تمہیں ہی نقصان ہوگا، کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا۔ میرے روزہ نہ رکھنے سے، میرے نماز نہ پڑھنے سے مجھے ہی نقصان ہوگا، کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے نقصان مجھے نظر نہ آ رہا ہو۔ نقصان نظر نہ آنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نقصان نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہوگا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو میں اس کے پاس جاؤں گا، میکسیمم لذت حاصل کرنی ہے نا مجھے، اس کے پاس جاؤں گا جو سب سے زیادہ مجھے جانتا ہے، جو سب سے زیادہ مجھے پہچانتا ہے، جو سب سے زیادہ میری لذتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ جو کہے گا اس کے مطابق میں عمل کروں گا، اور اگر اس کے کہے کے مطابق عمل کر لیا تو وہ جملہ جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی مناجات المحبین میں فرمایا کہ من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، کون ہے جو اللہ سے قریب ہونے کی لذت کو، اللہ کے ساتھ دوستی والی لذت کو حاصل کرے اور پھر دوسری لذتوں کے پیچھے بھاگے؟ کون ہے جس نے اس لذت کو حاصل کیا اور پھر دوسری لذتوں کے پیچھے لگ گیا؟ یہ جو آیت اللہ بہجت اپنی نماز سے لذت حاصل کر رہے ہیں، یہ لذت کو پوری دنیا میں کسی بھی لذت سے مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح کی لذت ہے کہ وہ خدا سے عاشق ہو کے بات کر رہے اور نماز میں رو رہے ہیں؟ وہ
کیا کھانے پینے میں یہ لذت حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا کھیل کود میں یہ لذت حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا کام کروں، کس طرح کروں کہ اس لذت تک پہنچ سکوں؟ اگر میں نے یہ مان لیا کہ مجھ سے زیادہ بہتر خدا ہے جو مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، میری لذت اور مزے کو جانتا ہے، تو وہی اسی کے پاس ہی جاؤں گا۔ اے خدا تو بتا کہ میں کیا کروں تاکہ میں وہ کام کر کے تیری لذت تک حاصل کروں، تجھ کو پا سکوں، خدا کو پا سکے ہم۔ اور پھر جب اس میکسیمم لذت کو ہم نے درک کر لیا، پہچان لیا، حاصل کر لیا، دنیا کی کسی بھی قسم کی لذت اس کے لیے اس کو حاصل کرنے سے کوئی اس کو نہیں ملے گا۔ اس کے حاصل کرنے سے پھر بھی انسان اپنے اندر وہ سیرابی، وہ آتش اس کی ختم نہیں ہو جائے گی، آتش اس کے اندر موجود رہے گی۔ وہ اپنے اندر اس آتش کو پا رہا ہے کہ میں نے بہترین کھانا کھا لیا دنیا کا، بہترین کھیل کود کر لیا، دنیا کے ورلڈ کپ کے لاسٹ اوور کے لاسٹ بال پہ چھکا ہی مار دیا، فٹ بال میچ کے ورلڈ کپ کے فائنل میں ایکسٹرا ٹائم میں جا کے میں نے گول بھی مار دیا اور اپنی ٹیم کو، اپنے ملک کو میں نے جتا دیا، ورلڈ کپ جتا دیا، پھر بھی جا کے اس کے اندر وہ آتش باقی رہ رہی ہے، پھر بھی وہ سیراب نہیں ہو رہا۔ تو کہاں جا کے انسان سیراب ہوگا؟ وہ کون سی لذت ہے اگر وہ انسان حاصل کر لے تو اس سے سیراب ہو جائے گا؟ یہ خدا کی لذت ہے کہ انسان اگر حاصل کر لے، یہ وہ لامحدود لذت ہے جس سے انسان سیراب ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس قسم کی لذت کو پہچاننے اور پھر اس لذت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔